ایک خبر آئی آج صبح، چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات مارچ سے پہلے ہوں گے۔ اب میرے جیسے بھی جو صحافی ہیں انہوں نے کیا یار احتکام لگ گیا ہے، جو لینگویج یوز کی گئی ہے پیور فوجی ٹرمینالوجیز ہیں۔ جیو نیوز جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ملک میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ سر یہاں پر بالکل پلستر پھر گیا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ کیس پہ انہوں نے سزا دیتی ہے، انہوں نے سزا دیتی ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں الیکشن لڑنا ہے، سزا معطل کرو۔ عمران خان صاحب چونکہ پاکستان کی ریاست کے لاڈلے رہے ہیں اور ان کے لیے ہر جائز اور ناجائز ہوتا رہا ہے، پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ پاکستان کے جتنے مین عہدیدار ہیں وہ انتخابات کروانے کے اسی طرح ہی حق میں ہوں جس طرح وہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی بات بڑی حتمیت کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ اگرچہ الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ انتخابات 8 فروری کے ہوں گے، لیکن آج ایک خبر چیف آف آرمی سٹاف سے متعلق ایکسپریس نیوز نے جاری کی اور وہ خبر پتہ نہیں کہاں سے آئی۔ میں وہ پوری تفصیل آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جس سے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بار پھر کھلبلی مچ گئی تھی، اور وہ تھی انتخابات سے متعلق، کیونکہ آرمی چیف کے نے امریکہ میں وہ امریکہ میں تھے، اب میرا خیال لنڈن میں ہوں گے یا واپس آ چکے ہوں گے، تو امریکہ میں انہوں نے کچھ پاکستانیوں سے جو گفتگو کی تھی وہاں سے یہ والی خبر جو ہے باہر نکلی تھی۔ یہ وہی پاکستانی ہیں جن کے متعلق جو صہبائی صاحب ہیں، شاہین صہبائی صاحب، انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ بڑے مریل سا ایک فنکشن ہوا ہے وہاں پہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور وہاں پر وہ 30 سال کے منصوبے بتا رہے تھے۔ اب وہ والا اس خبر کے بعد جو ٹویٹ ہے شاہین صہبائی صاحب کا، وہ لگتا تھا کہ شاید کوئی بات ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں انتخابات کے التوا کا اشارہ تھا ایک طرح سے۔ تو یہ خبر، اور پھر اس کے بعد جیو نے بڑی تگ و دو کی، محنت کی۔ میں بطور ایک صحافی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جیو نے خود انیشیٹو نہیں لیا ہوگا، میرا یہ خیال ہے، یا اگر لیا بھی ہوگا تو کسی کے کہنے کے اوپر لیا ہوگا۔ تو وہ انیشیٹو کیا تھا؟ یعنی کہ پاکستان کے اندر ماحول ٹھیک کرنے کا پروگرام۔ تو وہ ہم شیئر کریں گے کہ آخر اصل بات کیا ہے، کہ کیا یہ محض غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر آرمی چیف نے کہہ دیا تھا کہ جی کہ الیکشن جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، یا پھر محض کہ سپریم کورٹ کے ان کو فیصلے کا نہیں پتہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ اگر بہت آگے پیچھے بھی ہوئے تو وہ مارچ میں سینٹ کے انتخابات سے پہلے پہلے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہم نے ذرا اس کو ڈی کوڈ کرنا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو آرمی چیف ہے، سب سے طاقتور پاکستان کے اندر جو پوزیشن ہے وہ آرمی چیف کی ہوتی ہے، اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ تو اب آرمی چیف کیا سوچ رہے ہیں، اصل میں بات کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں سابق جناب عمران خان صاحب، ان کو اخیر آئی ہوئی ہے کہ میں الیکشن لڑنا ہے، تو ان کے انتخابات لڑنے میں بنیادی رکاوٹ تو خود وہ ان کی اپنی ذات ہے۔ ایک اور رکاوٹ بھی تھی جس کو دور کرنے کی انہوں نے فرمائش کی تھی، لیکن ہون بارا نہیں رہی ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اس خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ خواہش یہ تھی کہ نوٹ ہوا میرا موڈ بنے، وہ ایک ہے نا، آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو ان کو الیکشن دیکھ کے ان کے منہ میں پانی آ رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میں نااہل ہوں، مجھے سزا ہو چکی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میری سہولت کاری کرے اور مجھے انتخابات لڑنے کا موقع دے۔ اور پھر ایک اور بات جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے آپس میں، کہ ایک ہی دن میں جج بشیر صاحب، ان کے اوپر ایک حملے کی بات آتی ہے کہ گولی چل گئی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، گولی ان کے پہ نہیں چلی، وہ جس روٹ سے گزر رہے تھے وہاں پہ لڑائی ہوئی 2 راہگیروں کی۔ اور پھر اس کے بعد یہ جب اس کی وضاحت آتی ہے تو جو ثاقب نثار صاحب ہیں ان کے گھر جو ہے وہ ایک حملہ ہو جاتا ہے، دہشت گردانہ حملہ ہو جاتا ہے۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ کیا پاکستان کے کچھ فیصلہ ساز کو ٹینشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا جو ثاقب نثار صاحب ہیں
ان کے یہ کوئی مالی معاملات ہیں، کیونکہ پیسے پکڑ کے کام کروانا تو ان کی پرانی عادت ہے، یا پھر اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرنا اپنے بھائی کے لیے. اور وہ جو کے ایل پی کے جو تھے ڈاکٹر صاحب، ان کو جس طرح سے انہوں نے ذلیل کیا، پورے کے ایل پی کا منصوبہ بٹھایا، کیونکہ چھوٹا بڑا ڈاکٹر سی اور اس کا وہ الو سیدھا کرنا چاہ رہے تھے. یا پھر وہ کروڑوں روپے لے کے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ دلواتے پائے گئے تھے موصوف، جس کا کیس اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں بھی چل رہا ہے، وہ آڈیو والا. یا پھر یہ کوئی اور معاملہ ہے. اور معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر دونوں کے آرگومنٹس ہیں، یہ ہم آپس میں گفتگو کریں گے. تو میں سیدھا چلتا ہوں آرمی چیف صاحب کے اوپر. آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے دورے کے اوپر تھے. ایک خبر آئی آج صبح، جب مجھے یہ خبر ملی تو میرے تو اڑ گئے طوطے، اور میرے کلے دے کی اڈنے سارے دے اڈنے نے. واشنگٹن سے یہ خبر تھی، اور ایکسپریس اخبار نے یا جو ایکسپریس نیوز ہے اس نے یہ خبر دی کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات مارچ سے پہلے ہوں گے. اچھا، مارچ سے پہلے ہوں گے، بھئی ایک ڈیٹ طے ہے. ہیڈ لائن سن گئی تھے جناب، وہ کی کہتے ہیں طوطے اڑ گئے. تو 8 فروری کا سیدھا سا ان کو کہنا چاہیے تھا مارچ سے پہلے ہوں گے. ماتھا ٹھنکتا ہے اس کے اوپر، ایسا ہی مطلب ہے. تو نیچے اگر آپ پڑھیں تو جنرل عاصم منیر نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کی تقریب میں شرکت کی. تقریب میں موجود پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت طاہر جاوید نے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے، طاہر جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف عاصم منیر کا کہنا ہے کہ لاجسٹکس، دیکھو کیا پوائنٹ، لاجسٹکس کی وجہ سے انتخابات کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن رکیں گے نہیں اور ہر صورت مارچ میں سینٹ کے انتخابات سے پہلے ہوں گے. آرمی چیف نے پاکستانی نژاد امریکیوں سے معیشت، دہشت گردی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کو سراہا. اب یہ جو ڈیسک ہوتا ہے نا، فارن انٹرنیشنل ڈیسک جو ہوتا ہے اخبارات میں، ٹی وی چینلز کے اوپر، یہ وہاں پہ کسی اسسٹنٹ پروڈیوسر یا ایسوسیٹ پروڈیوسر یا کسی پروڈیوسر کی نظر پڑی ہوگی اس خبر کے اوپر، کسی ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو امریکی نشریاتی ادارہ ہے اس کا نام نہیں دیا. اب یہ خبر جب آئی تو ایکسپریس کی اتنی ویورشپ نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن پاکستان کے مین میڈیا جو نیشنل میڈیا اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو سر ٹلیاں کھڑک گئیں. اب میرے جیسے بھی جو صحافی ہیں انہوں نے کیا، یار احتکام لگ گیا ہے. اور جو لینگویج یوز کی گئی ہے کہ، اور جو ریزن وابستہ کی گئی ہے آرمی چیف کے ساتھ، لاجسٹکس، پیور ایک اسٹریٹجک لاجسٹکس، یہ ٹرمنالوجیز پیور فوجی ٹرمنالوجیز ہیں. جب کوئی سی فوجی کے ساتھ آپ بیٹھ کے گفتگو کریں گے تو یہ جو ٹرمنالوجیز وہ عموماً اپنی گفتگو میں یوز کرتے ہیں، ان میں لاجسٹکس اور یہ نیریٹو اور یہ لینگویج جو ہے، یہ ٹرمنالوجیز یہ فوجیوں کی ہے. تو اس لیے یہ بات لگتی ہے کہ یہ بات کہیں نہ کہیں پر ہوئی ہوگی. فوری یقین کرنے کو دل کر رہا تھا. اب کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ آپ آرمی چیف کو اٹھا کے فون کریں کہ جنرل صاحب تسی کیا، آپ نہیں پوچھ سکتے. اچھا، کس سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ آئی ایس پی آر کے کسی لوکل ادھر کے دفتر سے، ادھر کے دفتر سے، ان کے بھی پر جلتے ہیں کہ یہ بات ہوئی ہوگی. اب جو آرمی چیف کا وہاں پر سٹاف ہوگا اس سے رابطہ کیا ہوگا یا کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اس کی کوئی تردید کوئی آئے، اگر یعنی کوئی صورت بنتی نظر نہیں آئی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی کلام شاعر با زبان شاعری ہو تو سمجھ آتی ہے. تو طریقہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے سیدھی بات یہ آتی کہ نہیں، آرمی چیف صاحب نے اس طرح کی پاکستانی سفارت خانے میں کوئی بات نہیں کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایس پی آر نے ابھی تک، جب میں آپ سے یہ مخاطب ہوں، میری نظر سے آئی ایس پی آر کی ایسی کوئی تردید یا اس کی تردید سے متعلق کوئی خبر نہیں آئی. یعنی کہ پھر تو اگر وہ میں بطور ایک صحافی سوچوں تو پھر تو یہ ایک ادارہ جاتی سطح کے اوپر ایک جس کو کہتے ہیں نا اونرشپ لے لینا ہوتا ہے کہ ہاں جی کہ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی اور 8 فروری کو ہی ہوں گے انتخابات، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ جو بھی ہوتی ہے.
ایک رسپانسبلٹی ساتھ آ جاتی ہے جب یہ اس طرح کی کسی تردید اس لیول کے اوپر سے آئے، یعنی کہ ایک ادارہ اس کو اون کرتا ہے. جب اون کرتا ہے تو پھر اس سے انحراف تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم چونکہ ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے تو ہم سارے آسپیکٹس جو ہیں جتنے بھی زاویے ہو سکتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. تو طریقہ کیا نکالا گیا؟ میرا یہ گمان ہے کہ طریقہ یہ نکالا گیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا نیوز نیٹ ورک جیو نیوز، جیو نیوز، اس کی خدمات حاصل کی گئی. اور جیو نیوز جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کے 2-3 گھنٹے بعد خبر جیو نیوز کے اوپر آتی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اوورسیز پاکستانی تاجروں کو یقین دہانی کرائی کہ ملک میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے. امریکہ میں پاکستانی تاجروں کے ساتھ ہونے والی ملاقات. اچھا، یہ پڑھ کے کیوں سنا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے کہ آپ اس کی عبارت کو پڑھیں اور پھر جو میں وہ کہتے ہیں نا کہ صحافتی ٹھمکا جو لگا رہا ہوں اس کو بھی سمجھیں. کہ امریکی پاکستانی تاجروں کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں آرمی چیف نے جہاں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دی، وہیں یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ ملک میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے. یہ جو انٹرو ہے، جو ابتدائیہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جیو کسی ڈیوٹی کے اوپر لگایا گیا تھا. کسی نے کہا تھا کہ پائن ہے ذرا کرو، اور وہ جیو شروع ہو گیا. ادروائز جو ہے وہ خبر یہاں سے بنتی تھی کہ آرمی چیف سے متعلق جو خبریں پھیل رہی ہیں وہ بالکل غلط ہیں. اچھا، یہ اب جیو کیوں ویسے کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکسپریس نے دی ہے، ایکسپریس لائے تردید سانو گی، تو لہٰذا یہ ڈیوٹی پہ تھے جیو صاحب. اور آگے لکھا کہ آرمی چیف کا 8 فروری کو ملک میں، یہ کڈے طریقے نال وضاحت نہیں ہوتی. یہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ڈیمیج کنٹرول کرنے کی ایک کوشش ہے. میں سادہ الفاظ میں جو بات کر رہا ہوں، جو مجھے سمجھ آ رہی وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کا 8 فروری کو ملک میں الیکشن سے متعلق یہ بیان سپریم کورٹ کے فیصلے سے چند گھنٹے قبل سامنے آیا تھا. بھائی تانوں کی تکلیف ہے، بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے خبر دی تھی، آپ اتنی وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں؟ سوال بنتا ہے نا. کارن نہیں، اصل میں وہ جو بیان انہوں نے دیا تھا نا کہ جی کہ وہ اصل میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے انہوں نے دیا تھا. بھی تانوں کی ہے نا. اچھا، عدالت عظمیٰ نے اپنے اس فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا جس کے باعث ملک میں الیکشن کا عمل مختصر وقت کے لیے متاثر ہوا. یہ معاملہ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں رکھی گئی تقریب کے دوران ایک تاجر کی جانب سے اٹھایا گیا. جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بندہ بھی لب لیا. کیڑا بندہ؟ طاہر جاوید نہیں، کوئی اور. بھی طاہر جاوید سے پوچھتے نا، کوٹ کیا ہے امریکی نشریاتی ادارے نے. اچھا جی، وہ کہتا ہے کہ طاہر جاوید نو بیسیکلی یہ جو صاحب ہے نا تنویر احمد، جن کو جیو کوٹ کر رہا ہے، وہ بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہے ہو طاہر جاوید نو صحیح سمجھ نہیں آئی، میں تم دسنا اصل چ گل کی سی. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستانی نژاد تاجر تنویر احمد نے اس سیشن کے بارے میں بتایا کہ کاروباری شخصیات سے ملاقات میں آرمی چیف سے تحریک انصاف کی اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ایک درخواست کے حوالے سے سوال کیا گیا، جس پر جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ اگر اس درخواست کی وجہ سے الیکشن تاخیر کا شکار ہو بھی گئے تو سینٹ کے الیکشن سے آگے نہیں جائیں گے اور پاکستان میں سینٹ کے انتخابات مارچ 2024 میں ہونے ہیں. سر یہاں پر بالکل پلستر پھر گیا، بولتے ہیں گرمالا پھر گیا، بالکل فرسٹ کلاس ہو گیا کام. لاجیکل بات ہے جو یہ تنویر صاحب نے بتائی ہے، تو جو سمجھ بھی آتی ہے، لگتی ہے بات یہ والی. تو بیسیکلی وہ جو تھی نا، جس کو کہتے ہیں نا کانسپریسی تھیوری، اس کو برسٹ کر دیا انہوں نے اس خبر کے بعد. تو تنویر احمد کے مطابق آرمی چیف کا الیکشن سے متعلق سوال پر کہنا تھا کہ جہاں تک میری معلومات ہیں ملک میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہو رہے ہیں. یاد رہے کہ وہ پھر لاہور ہائی کورٹ کا انہوں نے وہ والا فیصلہ جو تھا جو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا، اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے. اب میں نے آپ کے سامنے دونوں پوائنٹ رکھ دیے ہیں کہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ یہی بات ہو جو جیو نے دی ہے، دوسری یہ بات ہو کہ یار یہ اس وقت پتہ نہیں کس پیرائے میں باتیں ہو رہی تھیں اور یہ بات مس کوٹ ہو گئی ہے یا ایسے ہی چلی گئی ہے، تو اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، اس کو کس طرح کرنا ہے،
لیکن اس کے باوجود یہ خبر، اس کی تردید اگر ISPR کی طرف سے آئے تو زیادہ معتبر ہوگی. یہ تو جیو نے اپنی فنکاری دکھائی ہے نا، اور پتہ نہیں کیوں دکھائی ہے. چلو بہرحال تو ایک تو یہ والا معاملہ ہو گیا. دوسرا سر، عمران خان صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ کیس پہ انہوں نے لاڈلا پن کا ان کو لگتا تھا کہ ابھی تک ان کا قائم ہے. انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی، اور شاید جس طرح کرمنل جسٹس سسٹم میں پہلے آپ نے اس طرح کی مثالیں نہیں سنی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو ان مقدمات میں بھی بیل دے دی گئی تھی جن مقدمات کا درج ہونا ابھی باقی تھا، جو لوگوں کے ابھی ذہنوں میں تھے. تو اسی کو گجی گجی لومڑی، تو اسی کو لے کے جناب انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے سزا دیتی ہے. انہوں نے کہا سزا دیتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں الیکشن لڑنا ہے، سزا معطل کرو. وہ ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ ڈال دی. حالانکہ اپیل منظور ہوئے بغیر، قابل سماعت قرار دیے بغیر جو سزا ہوتی ہے وہ پریکٹس یہ ہے وہ معطل نہیں ہوتی، سزا رہتی ہے. لیکن خان صاحب چونکہ لاڑلے تھے، انہوں نے پٹیشن ڈال دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی توشہ خانہ میں جو مجھے سزا ملی ہے اس کو معطل کیا جائے. تو میں ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی تھا الیکشن لڑیں گے. تو عدالت نے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ان کو، ابھی تفصیل جو ہے وہ آنا باقی ہے، ان کی درخواست مسترد کر دی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک شخص کے لیے جو پاکستان کا کرمنل پروسیجر ہے، جو کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کو تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن عمران خان صاحب چونکہ پاکستان کی ریاست کے لاڈلے رہے ہیں اور ان کے لیے ہر جائز اور ناجائز ہوتا رہا ہے. ہماری گفتگویں آج کل ذرا لمبی ہو رہی ہیں، میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. ثاقب نثار صاحب والا جو معاملہ ہے، یعنی اب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب، پہلے میں اس کو اپنا ہی وہ بات کر لوں کہ الیکشن لڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ پیچھے 2 دن باقی بچے ہوئے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے. اور ویسے بھی ابھی تک PTI کی طرف سے کوئی زیادہ نمبر ہمارے سامنے نہیں آئے کہ کن کن نے جمع کروائے ہیں، اور جنہوں نے جمع کروانے ہیں اگر جمع ہو بھی گئے ان کے، تو سر ابھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا باقی ہے. تو کسی کا بھی کسی بھی وقت ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے فوجی عدالتوں میں، اور ادھر کام ہوتا ہے ٹائپ پھٹ. تو یہ جو الیکشنوں کی تیاری کر رہے ہیں جیلوں کے اندر بیٹھ کے، حسان نیازی، یاسمین راشد، دجے تیجے، ان کو اس صورتحال کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ثاقب نثار صاحب والے جو گھر کے اندر وہ کریکر پھٹا ہے اور وہ پولیس والا زخمی ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بات لمبی ہو جائے گی. 16 منٹ پہلے ہی ہو چکے ہیں، وہ اگلے ولاگ میں اس کا ذکر کر لیتے ہیں. فی الوقت جو ہے آپ انجوائے کریں آرمی چیف صاحب کی خبر، جو 2 خبریں آئی ہیں اس کو انجوائے کریں، اور پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ پاکستان کے جتنے مین سیاسی ریاستی عہدیدار ہیں وہ انتخابات کروانے کے اسی طرح ہی حق میں ہوں جس طرح وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.